دوستو آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اسے نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری دنیا بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ اس کی شخصیت، اس کی دلیری اور اس کا ویژن پوری دنیا کے سامنے ہے۔ تو آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں صرف مختصراً یہ عرض کر لوں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی نیا لیڈر برسر اقتدار آتا ہے تو اس کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹوں میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور ہم وہ نقصان پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 40 سال سے برسر اقتدار رہنے والے لوگوں کے غلط کاموں کا مداوع کر رہے ہیں۔ تو دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب۔ 1954 کو وہ شخص ایک گاؤں میں پیدا ہوا، لیکن اس کے بعد اس کی فیملی نے استنبول میں ہجرت کی، سکونت اختیار کی۔ انہوں نے استنبول میں ہی یعنی کہ ترکی میں اپنی تعلیم حاصل کی۔ وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے تھے اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے اور اپنے گھر کو چلانے کے لیے مزدوری اور مختلف چھوٹے موٹے کام بھی کیے۔ اب آتے ہیں ان کے کارناموں کی جانب۔ دوستو 1994 میں وہ شخص جس کا نام طیب اردغان ہے استنبول کے میئر منتخب ہوتے ہیں، اور میں مختصراً آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ استنبول اس سے پہلے دنیا کا بدترین شہر تھا۔ ترکی کا دارالخلافہ استنبول، اور ترکی بھی بدترین ملک تھا، کئی مسائل کا شکار تھا۔ جس طرح سے آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کراچی کے جو آج حالات ہیں، گندگی، دہشت گردی، لوٹ مار، یہ تمام حالات اسی طرح کے حالات وہاں پر استنبول میں تھے۔ تو جناب 1994 میں طیب اردغان نے میئر کا عہدہ سنبھالا اور صرف 4 سالوں میں انہوں نے زبردست محنت کی اور استنبول کو دنیا کے بڑے شہروں میں معاشی طور پر، صفائی میں، تعلیمی طور پر اور کئی معاملات میں دنیا کے اہم ترین شہروں میں لا کھڑا کیا۔ وہ 1998 تک استنبول کے میئر رہے اور اس کے بعد پھر کچھ عرصہ وہ اقتدار سے باہر رہے۔ انہوں نے ایک نظم پڑھی۔ یہ نظم میں آپ کو اس لیے سنانے جا رہا ہوں اس کے چند اشعار کا مطلب کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ طیب اردغان کا ذہن، ان کی سوچ کیا تھی۔ تو دوستو 1999 میں انہوں نے ایک نظم پڑھی۔ اس نظم کا ترجمہ کچھ یوں تھا: مسجدیں ہمارے مورچے ہیں، گنبد ہمارے ہیلمٹ ہیں، مینار ہماری بندوقیں ہیں، اور ایمان والے ہمارے فوجی ہیں۔ اس پر انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا، چونکہ اس وقت تک ترکی میں سیکولر
छाप थी। बहरहाल आज़ाद हुए, उन्होंने अपना सियासी कद काठ बढ़ाया और उसके बाद फिर वो पूरी तुर्की में इलेक्शन लड़ने के बाद बरसरे इक़्तिदार आ गए। उनके बरसरे इक़्तिदार आने के बाद हुआ कुछ यूं कि तुर्की कहते हैं कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। तुर्की ने तरक्की की। तैयब अर्दगान पॉपुलर होते चले गए और उनकी खास बात, उन्होंने न सिर्फ तुर्की के लोगों के लिए काम किया, उन्हें सहारा दिया, बल्कि उन्होंने दुनिया भर में जहां भी कहीं जुल्म हुआ, वो चाहे रोहिंग्या हो, वो चाहे आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग हो, वो चाहे कश्मीर हो, उन्होंने सबसे पहले जो तवाना और ताकतवर बुलंद आवाज होती थी वो तैयब अर्दगान की होती थी। अब मुझे मालूम है कि इस वीडियो के सुनने के बाद कुछ दोस्त ये कमेंट करेंगे कि उनका यहूदियों के साथ कोई ताल्लुक है। तो दोस्तों, मैं आपको कई ऐसे कंपनियां, कई ऐसे इदारे गिनवा सकता हूं कि जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में अपनी तिजारत कर रहे हैं। अरब इमारात का हालिया फैसला हम सबके सामने है। इसमें कोई शक नहीं कि यहूदियों ने सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया और सल्तनत उस्मानिया 3 बर्रे आज़मों पर फैली हुई उम्मत मुस्लिमा की एक ताकतवर खिलाफत और मुमलिकत कई हिस्सों में बिखर गई। बहरहाल 2023 आने को है और 1923 में तुर्की के साथ कुछ मुस्लिम दुश्मनों के और कुछ मुसलमान गद्दारों के गठजोड़ से ये सल्तनत खत्म हुई। उसके बाद एक मुआहिदा हुआ जिसे मुआहिदा लोगान कहा जाता है। उसमें तुर्की पर पाबंदियां लगाई गई। उन पाबंदियों का अगर जिक्र किया जाए तो कुछ वीडियो तवील हो जाएगी, बहरहाल अगली किसी नशिस्त में। लेकिन 2023 में वो पाबंदियां खत्म होने जा रही हैं और तैयब अर्दगान के इरादे और उनका इस वक्त अमल गैर मुस्लिम कहें या फिर मुस्लिम दुश्मन कहें, क्योंकि तमाम गैर मुस्लिम मुसलमानों के खिलाफ नफरत नहीं रखते, अच्छे लोग भी मौजूद हैं। आप यूं समझ लें कि मुस्लिम दुश्मन 2023 से खौफजदा है। तैयब अर्दगान ने 2023 की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि 2023 में तुर्की तमाम पाबंदियों से
آزاد ہو جائے گا۔ وہ تیل نکال سکتا ہے، وہ تجارت کر سکتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے آزاد فیصلے کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ ہمارا مسلم ملک ہے، اور پاکستان کے بعد دفاعی لحاظ سے مسلم امہ کا سب سے زیادہ طاقتور ملک ہے۔ دوستو، ترکی کی عوام کی طیب اردگان سے محبت کا آپ اندازہ لگائیں۔ وہ برس ہا برس سے اقتدار پر موجود ہیں۔ اسے فوجی بغاوت کا سامنا ہوا، لیکن اس کی عوام نے جو کردار ادا کیا وہ مثالی تھا۔ وجہ کیا تھی؟ طیب اردگان کے ساتھ محبت۔ ترکی کے عوام ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ انہوں نے فوج کے سامنے، نہتے عوام نے مسلح فوج کے افواج کے سامنے، ترکی کی جو افواج ہیں ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ترکی کی افواج مجبور ہو گئی۔ یہ واقعہ ہے 2016 کا، اور اس کشمکش میں تقریباً 300 کے قریب ہلاکتیں ہوئیں۔ بہرحال طیب اردگان نے اس معاملے کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا، اور آج تک وہ برسر اقتدار ہے۔